بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت اور اس کی شریف فضیلت کو بیان کریں گے۔ مؤرخین نے کتب تاریخ میں اور روایات میں 10 محرم الحرام کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات بیان کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور تاریخی نقطہ نظر سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین یعنی کائنات کو 10 محرم الحرام کو بنایا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی مؤرخین نے لکھا کہ 10 محرم الحرام کو اللہ نے انہیں پیدا فرمایا۔ اسی طرح کتب تاریخ میں یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، وہ دن 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو لہٰذا آگ گلے گلزار ہو گئی، تو وہ دن 10 محرم کا تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات ملی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا اور ان کو نجات دی گئی، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو یا اسی طرح آسمانوں پر اٹھایا جانا ہو، یہ واقعہ بھی 10 محرم الحرام کے دن پیش آیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو کتب تاریخ میں 10 محرم الحرام کے حوالے سے ملتے ہیں اور اس دن کو تاریخی بناتے ہیں۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ روایات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ فاطمہ الزہرا اور فرزند علی، ان کی شہادت کا المناک واقعہ وہ بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور میں پیش آیا۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کا جو وقوع ہوگا یعنی قیامت قائم ہوگی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا۔ تو مؤرخین کی ان تصریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی نقطہ نظر سے 10 محرم الحرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی نقطہ نظر سے اس کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر تعداد میں روایات ہمیں ملتی ہیں جس میں اس دن کے حوالے سے بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ نے قریش مکہ کو دیکھا کہ 10 محرم الحرام کو وہ بیت اللہ کا غلاف بھی تبدیل کرتے ہیں اور اسی طرح اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب تک آپ مکہ میں تشریف فرما تھے یہی عمل ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ آپ تشریف لائے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو فرعون کے ظلم و ستم اور استبداد سے نجات ملی، چنانچہ یہ ہمارے لیے مقام شکر ہے اور اظہار تشکر کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزے کا اہتمام فرمایا اور اسی طرح اہل ایمان کو بھی آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے یا آپ مدینہ میں تھے، آپ نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا بھی اور اہل ایمان کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھیں۔ چنانچہ بعض فقہاء نے اس عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے یہ بات اخذ کی کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ اہل ایمان پر فرض تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو سن 2 ہجری میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ فرض تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے تو وہ روزہ رکھے۔ چنانچہ روزے کی فرضیت کا اعلان ہو گیا اور اہل ایمان پر رمضان المبارک کے اندر روزے فرض کر دیے گئے۔ چنانچہ جب مسلمانوں پر سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ اس کی فرضیت ساقط ہو گئی اور اس کی حیثیت مستحب روزے کی ہو گئی۔ چنانچہ رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد 10 محرم الحرام کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور وہ روزہ مستحب رہا۔ چنانچہ اس موقع پر صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ 10 محرم کا روزہ ہم رکھتے ہیں اور یہ یہود کی ایک مشابہت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال ہم 10 محرم الحرام کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے، یعنی اگلا محرم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ البتہ ان روایات سے ہی معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا مستحب ہے اور اس کے ساتھ 9 تاریخ کا اضافہ کرنا یہ بھی ایک مستحب ہے۔ فقہا نے یہ کہا کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ یا تو 9ویں تاریخ کا روزہ جمع کیا جائے یا اسی طریقے سے 10 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کے روزے کا بڑا ہی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء وھذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مواقع پر روزوں کا بڑا اہتمام کرتا ہوا دیکھا اور اس سے زیادہ اہتمام کسی اور موقع پر میں نے نہیں دیکھا۔ ایک رمضان المبارک کے مہینے میں اور دوسرا یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ، یعنی آپ نفلی روزوں میں 10 محرم الحرام کے روزے کا بڑا ہی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح روایات میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس روزے کی بہت اہمیت ہے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جو شخص محرم الحرام یعنی عاشور کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اس کے گزشتہ سال کے تمام صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ 10 محرم الحرام کا روزہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اہتمام فرمایا اور اسی طرح اہل ایمان کو بھی آپ نے حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھا کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ محرم الحرام کا اہتمام اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ اچھے بنی ہے۔